بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اسے نقل کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، اور ہم اس روایت کو کئی مرتبہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جمعے کے اندر بھی اس کو ہم نے موضوع سخن بنایا۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے، منت ماننے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ ارشاد فرمائی، وقال فرمایا انہو لا يرد من القدر شیئا وانما یستخرج به من البخیل، فرمایا اس سے تقدیر کا کوئی فیصلہ نہیں ٹلتا۔ بہت ہی اہم۔ اچھا، ہمیں ایمان مفصل پڑھائی جاتی ہے، ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی اچھا ہونا برا ہونا تقدیر کا ہر معاملہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا ماننے سے منع فرمایا، اور فرمایا اس سے تقدیر کا کوئی فیصلہ نہیں ٹلتا۔ ہاں ایک بات ہے، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، ہاں بخیل آدمی کا مال اس طرح ضرور نکلا جاتا ہے، بخیل آدمی کا مال نکالنے کا ذریعہ تو ہے، ویسے اس سے کچھ بھی ٹلتا نہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے جسے امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام ابو داؤد نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا، جس میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نظر مانے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نظر مانے اسے تو اس نظر کو پورا کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم نظر کا معنی ہے کوئی چیز جو شریعت مطہرہ نے انسان پر لازم نہیں کی اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ یعنی دیکھیں قرآن فرما رہا ہے، کئی جگہوں پر قرآن نے متعدد جگہوں پر فرمایا ہم نے انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا، اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ہم نے نہیں ڈالا، اس کی برداشت سے زیادہ ذمہ داریاں ہم نے اس پر نہیں ڈالی۔ اب ہم اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو لازم کر لیں خود، اسے کہتے ہیں نظر۔ اب اس کی پھر بہت ساری قسمیں، اب ہم اگر اس کی میں تفصیل میں جاؤں، خلاصہ مفہوم کے اعتبار سے صرف چیدہ جو باتیں، کبھی مطلقاً نظر مطلق عام طور پہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ میں 50 رکعت نفل روزانہ پڑھوں گا، یا میں اللہ سے یہ عہد کرتا ہوں میں اتنے دن کا روزہ رکھوں گا۔ شرعی طور پر یہ نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے، شرعی طور پر یہ نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مان لی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث پاک پڑھی کہ اگر اللہ کی فرما برداری کی نظر مانے تو وہ اس کو پورا کرے، فرما برداری کی نظر کو پورا کرے۔ اب پسندیدہ کیوں نہیں ہے؟ وہی وجہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی کہ اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کرنا جو آپ پر شریعت نے لازم نہیں کی، آپ خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس تکلف میں ڈال رہے ہیں جس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا، اس لیے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب کتنی اہم بات ہے، آدمی نظر مان رہا ہے میں روزہ رکھوں گا، میں نفل پڑھوں گا، اگر آپ ویسے دیکھیں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن پسندیدہ کیوں نہیں ہے کہ اگر آپ پر لازم ہی کرنا ہوتا نماز تو اللہ نماز میں اضافہ کر دیتا، روزوں میں اضافہ کر دیا جاتا۔ اسی طرح دوسری نظر کی صورت ہے نظر معلق، لٹکی ہوئی نظر کسی سبب کے ساتھ، مثلا کوئی شخص یہ کہے اگر، یہ جو اگر آ جائے گا نا، اگر میرا یہ کام ہو گیا، اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں اللہ کے لیے فلاں کام کروں گا۔ کس کے لیے؟ یہاں بھی کوئی غلط معاملہ نہیں ہے،
لیکن اس کو شریعت نے پہلے نظر جو ہے اس سے بھی ناپسندیدہ مانا. یہ نظر مطلق سے بھی ناپسندیدہ عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہا ہے کہ میں اس وقت اللہ کی عبادت کروں گا جب میرا یہ کام ہو جائے گا. میں اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا جب میرا یہ کام ہو جائے گا. یعنی اگر اسے وہ چیز نہ ملے، اگر اس کا وہ کام نہ ہو تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا. گویا یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ شرط کا معاملہ ہو گیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے یہ دے گا تو پھر میں یہ نیکی کا کام کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا. اس لیے اسے نظر مطلق سے بھی ناپسندیدہ کہا گیا. اور تیسرا نظر کا وہ معاملہ جس میں بندہ یہ کہے کہ جی میں کوئی ناراضگی کا کوئی اس طرح کا معاملہ وہ کہے کہ اگر میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یا میں اس کو یہ نہیں دوں گا، یا میں اس کو یہ نہیں دوں گا، تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اس کو پورا بھی نہیں کیا جائے گا. ہم نے ایک مسئلہ کئی بار پڑھا، آپ کو یاد ہوگا، نظر اس شے کی مانی جا سکتی ہے جس طرح کی جس کے مثل کوئی عمل شریعت میں موجود ہو. جس کے مثل کوئی عمل شریعت میں، مثلا نماز، نفل نماز کی نظر مانی جا سکتی ہے، روزہ، نفل روزے کی نظر مانی جا سکتی ہے، زکوٰۃ و صدقات آپ نفلی خیرات کی صدقات کی نظر مان سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو جو نظریں مانی جاتی ہیں وہ نظریں ویسے بھی شرعی نہیں ہیں، ویسے بھی شرعاً وہ شرعی نظر نہیں کہلاتی. میں نے اس میں آپ کو ذکر کیا، کوئی بندہ کہتا جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس دربار پر چادر چڑھاؤں گا. اب اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، اس کا اب یہ نظر شرعی ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل شریعت نے ہم پر لازم نہیں کیا. اب ہم نے 3 قسمیں پڑھی، اس میں 2 قسمیں عام ہیں، ایک نظر مطلق ہے، ایک نظر معلق ہے. اب نظر مطلق کو بھی شریعت نے پسندیدہ، نظر معین کو بھی اور نظر معلق کو بھی شریعت نے پسندیدہ نہیں کہا. تو پھر اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو. کیوں؟ کہ نظر تقدیر کا لکھا بدلتی نہیں. ہاں اس کے بجائے وہ ہمیں ضرور ملتا ہے کہ دعا مانگو، دعا تقدیر بھی بدل دیتی. یہ تو ہے ہمارے پاس. تو مانگنا اللہ سے ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مانگنے پر ہو سکتا ہے وہ لکھا ہوا بھی بدل دے. لیکن اللہ سے جب ہم یہ سودا کر لیں کہ اے اللہ تو یہ کرے گا تو پھر میں یہ کروں گا، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس قسم کے تانے بانے باندھتے پھریں، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں دوں گا، گویا نہیں ہوگا تو پھر میں نہیں دوں گا. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس چیز کو پسندیدہ قرار نہیں دیا. اب ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گھوم پھر کے اس قسم کی نظریں مانی جاتی ہیں، وہ الامان والحفیظ. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ اتنا عطا فرمائے. مجھے وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے، ہم نے وہ پڑھی ہے کہ ایک صحابی جب بھی اپنے ملازموں کو بھیجتے تو فجر کے بعد بھیجتے تھے، یاد ہے نا؟ اور وہ کہا کرتے یہ وہ وقت ہے جب اللہ رزق تقسیم کرتا. اے اللہ تجھے اس خیر والے وقت کا صدقہ، اس خیر والی جگہ کا صدقہ، ہمیں کبھی زندگی میں ایسا موقع ہی نہ آئے، ہمیں زندگی میں کبھی محتاجگی ہی نہ ہو کہ ہم کبھی ایسے تیرے ساتھ معاملات کریں. اے اللہ تو اپنے جواد ہونے کا صدقہ ہمیں محتاجگی سے، فقر و فاقے سے محفوظ و معمور فرما. آمین ثم آمین.